وصال کیا ہے، اس پہ ویڈیو بنائیں۔ میرے واٹس ایپ گروپ میں کافی عرصے سے یہ بات گردش کر رہی ہے کہ وصال پہ ویڈیو بنائیں، اور مجھے ذاتی میسیجز بھی ہوئے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، وصال کیا ہے؟ کیا وصال صرف موت کے بعد کا مرحلہ ہے، یا یہ زندہ رہتے ہوئے اپنے رب کی قربت، اس کی پہچان اور باطن کے میلاب کا نام ہے؟ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح قطرہ سمندر میں گر کر خود سمندر بن جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جب بندہ اپنے نفس کو مٹا کر صرف خدا کی رضا میں ڈھل جاتا ہے تو اسے وصال الہی نصیب ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ اللہ کا وصال کس کو اور کس بنیاد پر نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا وصال نصیب ہونے کے لیے پہلی شرط ہے فنا فی اللہ، یعنی اپنے نفس کی موت۔ جب تک انسان کے اندر میں ایگو، میرا مال، میری عزت اور میرا روب باقی ہے، تب تک وصال کا دروازہ کھل ہی نہیں سکتا۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہوئے تے رب لبھے، جب بندہ اپنے آپ کو بالکل مٹی سمجھ لیتا ہے اور اپنی خواہشات کو خدا کے حکم پر قربان کر دیتا ہے، تو وہیں سے وصال کی پہلی سیڑھی شروع ہوتی ہے۔ مطلب رب نو ڈھونڈنا تے خود نو بھولنا۔ دوسرا سب سے بڑا راز ہے عشق حقیقی۔ وصال عقل سے نہیں، دل کے عشق سے ملتا ہے۔ جو لوگ صرف جنت کے لالچ یا جہنم کے ڈر سے عبادت کرتے ہیں وہ تاجر ہے۔ وصال انہیں ملتا ہے جن کو صرف ذات الہی کی تلاش ہوتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ عنہ ایک مرتبہ نماز پہ جا رہے تھے تو کسی نے روک کر پوچھا کہ اے علی، تم نماز کیوں پڑھتے ہو؟ آخر کس چیز کی تمہیں ضرورت ہے کہ تم نماز پڑھتے ہو؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہ میں جنت کی لالچ میں نماز پڑھتا ہوں، نہ میں دوزخ کے ڈر سے۔ وہ رب اس عبادت کے لائق ہے جو میں کرتا ہوں۔ جب بندہ دنیا کے شور سے کٹ کر تنہائی میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہے اور اس کی یاد میں آنسو بہاتا ہے تو خدا اس کے باطن کے پردے ہٹا دیتا ہے۔ تیسرا بنیادی شرط ہے لقمہ حلال، مطلب حلال کی روزی کمانا۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ جس دل میں حرام روزی، سود، دھوکہ یا کسی کا حق مارنا شامل ہو، وہ دل کبھی نور کا تعلق قائم ہی نہیں کر سکتا۔ حلال روزی دل کے آئینے کو صاف کرتی ہے۔ جب دل کا آئینہ بالکل صاف ہو جاتا ہے تو اس میں ذات الہی کا نور چمکنے لگتا ہے۔ یہی وصال کی حقیقت ہے۔
چوتھی اور سب سے اعلیٰ نشانی مشہور حدیث قدسی میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جسے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جسے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے۔ یہی ہے وصال کا اعلیٰ مقام، جہاں بندے کی اپنی مرضی ختم ہو جاتی ہے اور ہر کام خدا کی مرضی سے ہونے لگتا ہے۔ مطلب آپ کی نفس مطمئنہ تک پہنچ جائے، آپ اللہ سے راضی، اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ یہ جو اللہ کی رضا میں راضی رہنا، ولی اللہ کا مقام حاصل کرنا، یہی تو وصال ہے۔ اگر آپ بھی وصال الہی کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ 3 معاملات اختیار کر لیجئے۔ 3، پہلا ذکر خفی، اپنی ہر سانس کے ساتھ دل سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں، دل میں بھلی زبان سے کچھ نہ کہے لیکن خفی چھپا ذکر کرتے رہیں۔ 2، زبان کی خاموشی، بحث، غیبت اور فضول باتوں سے زبان کو روکے تاکہ روحانی انرجی بچ سکے۔ جتنا خاموش ہم رہتے ہیں اتنی انرجی اسٹور ہوتی ہے۔ عاجزی اور خدمت خلق، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے انسان کو وہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے روحانیت میں جس کا وہ تصور تک نہیں کرتا۔ خدا کے بندوں سے محبت کریں اور ان کی خدمت کریں۔ دوستو، وصال کسی خاص شخص کی میراث نہیں ہے، یہ ہر اس بندے کو ملتا ہے جو اپنا سب کچھ خدا کے آگے قربان کر دیتا ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ سوتے سوتے مل جائے، لیکن اس کے لیے جو کچھ بتایا گیا، جو قربانیاں آپ کو بتائی گئی ہیں، ان پہ عمل کرنے سے ہی وصال ملتا ہے۔ امید کرتا ہوں بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اگر پھر بھی اس میں کوئی سوال رہتا ہے آپ کے دل میں تو ضرور کمنٹ میں پوچھیے گا، انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو جواب دوں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، مجھے اجازت دیجیے۔